بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه لہو قلم کی تو تیرا وجود الکتاب محبت آبگی نرم تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دور مراد پا گئے عقل و غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب مدانہ سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین سامعین گرامی قدر آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور جس موضوع کے حوالے سے فہم حاصل کریں گے وہ ہے اسلام کی افاقیت اور ہمگیریت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ان تمام کا مقصد بعثت اس دنیا میں آنے کا مقصد انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھانا تھا، انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا۔ تو انبیاء ہی وہ طبقہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو فلاح اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ سلسلہ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اپنے کمال کو پہنچا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ ایک مخصوص علاقے تک ایک مخصوص وقت تک ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی نبوت ایک مخصوص علاقے کے لیے تھی، ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، اور جب ایک نبی دنیا سے پردہ فرما جاتا اور امت دوبارہ اللہ کے قوانین سے اللہ کے دیے گئے تعلیمات سے ہٹ جاتی، امت زوال کا شکار ہو جاتی، تو اللہ رب العزت ایک اور نبی کو بھیج دیتا، وہ اس امت کی رہنمائی کرتے، اس امت کو ہدایت کا راستہ دکھاتے اور اللہ کا دین جو زوال پذیر ہو چکا ہوتا وہ دوبارہ عروج کی طرف جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ ایک ہماگیر حیثیت کا حامل دین ہے، ایک آفاقی حیثیت کا حامل دین ہے، اس لیے اب آقا علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر امت زوال کا شکار ہو جائے، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، امت کے اندر اللہ رب العزت کے قوانین اور اللہ رب العزت کے دیے گئے اصول سے اگر امت ہٹ جائے، چونکہ اب دوسرے کسی نبی نے نہیں آنا، اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی مہر لگا دی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، لہٰذا دین کے اندر سے بگاڑ ختم کرنے اور زوال ختم کرنے کے لیے اب ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ اس دین کے علماء پر اور اس دین کے عوام الناس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے رہنمائی لے کر اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں سے رہنمائی لے کر اپنے آقا کی امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور جو زوال پیدا ہوا ہے اس بگاڑ اور زوال کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور قرآن کی رہنمائی سے ہم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلام مجید میں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کی ہماگیریت کے حوالے سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
الاسلام مدینہ۔ فرمایا یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، تمہاری اوپر اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ یعنی اب اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، اس ضابطۂ حیات کے مطابق گزارنی ہے جو اسلام جس کی ہدایت دیتا ہے، اس قانون حیات کے مطابق گزارنی ہے جس کی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو دین منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین منتخب کر دیا ہے۔ تو اب دین کے اس کامل تصور، دین کا ایک کامل تصور ہے۔ ہم جس دین کا فہم رکھتے ہیں، ہم جس دین کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، وہ دین کے چند اجزاء کا تصور ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً یہ ہندوستان اور پاکستان اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ان کا تصور جو ہے دین کے بارے سے وہ دین کا کامل تصور نہیں ہے، دین کے چند اجزاء کو یہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم عقیدے کے اوپر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم روحانیت کے حوالے سے کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اخلاق کے حوالے سے کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق کے اوپر جو ہمارے پاس علم ہے، یا عقیدے کے حوالے سے جو علم ہے، یا روحانیت کے حوالے سے جو علم ہے، یہی کل دین ہے۔ یعنی ہم نے دین کو عبادات تک محدود کر دیا ہے، نماز روزہ تک محدود کر دیا ہے، زکوٰۃ اور حج تک محدود کر دیا ہے۔ یہ دین کا کامل تصور نہیں ہے، یہ دین کا وہ تصور نہیں ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بتا گئے تھے۔ جس دین کی رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ تصور نہیں ہے وہ والا۔ تو سامعین گرامی قدر، دین اسلام کے کامل تصور سے صحیح آگاہی اور صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ دین کے مختلف اجزاء، مختلف پہلو جب ملتے ہیں تو دین کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ جس طرح ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اعتقادی پہلو ہیں، روحانی پہلو ہیں، اخلاقی پہلو ہیں، اسی طرح معاشی پہلو بھی ہیں، معاشرتی پہلو بھی ہیں، سیاسی پہلو بھی ہیں، ریاستی پہلو بھی ہیں اور عدالتی پہلو بھی ہیں۔ یہ تمام اجزاء ہیں دین کے، اور جب یہ اجزاء ملتے ہیں تو دین کی کامل تصویر بنتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اسلام کو اختیار کرنے کی جو ہدایت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ بھی اجزاء کو کامل صورت میں، تمام اجزاء کو کامل صورت میں اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اخلاق اختیار کر لو، عقیدے اچھے کر لو اور تم اسلام کے نمائندے بن گئے، تم اسلام کے دائی بن گئے، تم مسلمان ہو گئے۔ اجزاء، صرف چند اجزاء کو اختیار کرنے کی دعوت اللہ رب العزت نے نہیں دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سائن بارگاہ پر غور کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم اخلاقی حوالے سے مسلمان ہو، عقیدے کے حوالے سے مسلمان ہو، روحانی حوالے سے تم مسلمان ہو، تمہارا اندر باطن مسلمان ہو، لیکن تمہارا جو معاشرہ ہو وہ کفر کا معاشرہ ہو، تمہارے معاشرے کے اندر جو ریاست کا نظام ہو وہ کفر کے نظام پر مبنی ہو، جو سیاست کا نظام ہو وہ کفر کے نظام پر مبنی ہو، جو عدالت کا نظام ہو وہ کفر کے نظام پر مبنی ہو۔ یعنی ہم نے چند اجزاء کو اختیار کر لیا ہے اور بقیہ جو اجزاء ہیں دین کے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کو جزو کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اعتقادی حوالے سے، روحانی حوالے سے اور اخلاقی حوالے سے تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاشرہ، ان کی عدالت، ان کی ریاست اور ان کی سیاست وہ سیکولر اور لبرل ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ اسلام کی قوانین اور اسلام کی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر،
یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک عوام کو، دین اسلام کے ماننے والوں کو دین اسلام کا تعارف بطور نظام حیات نہیں کروایا جاتا کہ یار جس اسلام کے تم ماننے والے ہو یہ صرف عبادات تک اور نماز روزہ تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو پہ رہنمائی کرتا ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، مکمل کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ کی برادری اور آپ کے محلے سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب تک دین اسلام کو بطور نظام حیات متعارف نہیں کروایا جاتا اور دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج نظام حیات کے طور پر نہیں کی جاتی، اس وقت تک ہم اسلام کے جو حقیقی برکات ہیں، اسلام کے جو حقیقی فیوزات ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور اسلام کا جو شان و شوکت اور جو دبدبہ اور جو غلبہ ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا جب تک اسلام کا تعارف بطور نظام حیات نہیں کیا جاتا۔ ایک اور اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، وہ جملہ انبیاء کسی خاص علاقے تک محدود تھے، کسی خاص زمانے تک محدود تھے۔ ایک نبی کی مدت نبوت 900 سال تھی، کسی کی 500 سال تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ السلام کا دین یہ کسی خطے کے لیے محدود نہیں ہے، یہ عرب اور عجم والوں کے لیے نہیں آیا، یہ عربیوں اور ہندوستانیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی دین ہے۔ جس طرح عیسائی اور یہودی آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں وہاں پر ملیں گے، اسی طرح مسلمان آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں آپ کو مسلمان وہاں پر ملیں گے۔ تو یہ دین بھی ایک بین الاقوامی حیثیت کا حامل دین ہے، اور اس دین کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے اس کا تحفظ ممکن تب ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان متحد ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے مسلک کو دین سمجھ لیا ہے، یعنی جزوی طور پر ہم نے دین کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ہم ایک مسلک کو، ایک عقیدے کو دین سمجھتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ انسان کے فکر کا ایک تعین ہے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا فکر کیا ہے، اس کے عقیدے کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، لیکن ہم کیا ہے، ہم نے عقیدوں کی بنیاد پر مخالفتیں شروع کر دی ہیں، اختلاف شروع کر دیا ہے، مسلمانوں میں تقسیم شروع کر دی ہے۔ تو مسلکوں اور فرقوں کا جو یہ پہلو ہے یہ قابل افسوس ہے، اور اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پہلے وحدت کی بات کی ہے، اتحاد کا درس دیا ہے، پھر انتشار اور فرقہ بازی سے اور تفرقے سے منع کیا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، خبردار جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، خبردار جو انتشار میں پڑ گئے تھے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی خوبصورت انداز سے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک حرم پاک کو ماننے والے، ایک قرآن پاک کو ماننے والے، وہ مختلف عقیدوں اور مختلف تقسیموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک مسلک کا، کوئی ایک عقیدے کا شخص کلمہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن ایک عقیدے کو ماننے والا کو کسی دوسرے عقیدے کے ماننے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ فرقہ بازیاں ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ جہالت کا پہلو ہے، ہمیں اس جہالت سے نکل کر مسلکوں اور فرقوں کی حدود سے بالا ہو کر، کیونکہ ہمارا دین ایک بین الاقوامی حیثیت کا حامل دین ہے، یہ کسی فرقے اور کسی مسلک اور کسی خطے کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے کامل تصور کی آگاہی عطا فرمائے، تاکہ ہم دین کے کامل تصور کو سمجھ سکیں اور اتحاد امت مسلمہ کی طرف سفر کر سکیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلبے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں کر سکیں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نپوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔